دعا وسکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سامعین، کچھ عرصہ قبل میری زندگی میں بہت پریشانیاں، دکھ تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف مایوسی تھی، بہت ہی برا عالم تھا زندگی کا ایک ایک پل گزارنا بھی مشکل تھا۔ اس قدر مشکلات تھی کہ جس طرف نظر پڑتی تھی صرف مشکل ہی نظر آتی تھی۔ میں نے بہت وظائف اس وقت بھی کر رہی تھی لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وظائف پڑتی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ وظائف ہوا میں اڑ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور اب خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ مجھے سن نہیں رہا یا میری مان نہیں رہا، اس قسم کے الفاظ شرکیہ بولتی تھی۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب میں کافی وظائف کے بعد تھکنے لگی، ٹوٹنے لگی، پریشان ہونے لگی کہ اے اللہ کوئی بھی وظیفہ کیوں نہیں اثر کر رہا، مجھے راستہ دکھا دیجئے، مجھے وہ راستہ عنایت کر دیجئے جس پر چل کر میں آپ کی رضا کو بھی پا سکوں اور دعا کی قبولیت بھی مجھے نصیب ہو جائے۔ پھر اللہ پاک نے راستہ عنایت فرمایا۔ وہ راستہ کیا تھا؟ اللہ کی رضا کا راستہ۔ میں نے جو بھی کام کرنا شروع کیا، نماز، قرآن، بچوں کو سنبھالنا، صفائی ستھرائی، سارا دن اللہ کو یاد رکھتی، یہی کہتی کہ اللہ یہ کام میں صرف تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ مجھے یہ پتہ تھا یہ کام تو مجھے کرنے ہی ہیں، لیکن اگر میں اللہ کو یاد رکھوں گی، اس کا شکر ادا کروں گی، اس کی رضا کو ساتھ رکھوں گی تو انشاءاللہ اللہ مجھے کامیابی نصیب کرے گا۔ اس کے بعد جب بھی نماز پڑھی بہت دل سے پڑھی، بہت شوق سے پڑھی، اس طرح سے سمجھ کے کہ جیسے یہ میں وظیفہ ہی کر رہی ہوں۔ میں نے حمد و ثنا سے لے کر تحیات تک ایک ایک لفظ کو بڑی محبت سے ادا کیا کہ اللہ میری طرف رجوع میں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اگر وہ جان جائے کہ اس کے سامنے کون سی ہستی ہے جو اسے دیکھ اور سن رہا ہے تو وہ کبھی بھی سلام نہ پھیرے، ٹھیک ہے، سلام نہ کہے، وہ حالت نماز میں ہی رہے، حالت سجدہ میں ہی رہے۔ تو ایسا ہی میں محسوس کرتی تھی اس وقت اللہ بہت قریب ہے میرے، اور میں جس قدر خوبصورتی سے نماز پڑھ سکتی ہوں پڑھ لوں۔ بہت کوشش کرتی تھی کہ کوئی خیال میرے ذہن میں نہ آئے، کوئی بات میرے ذہن میں نہ آئے۔ میں ساتھ ساتھ ترجمہ دہراتی تھی، پڑھتی تھی، ساتھ ساتھ آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ اس قدر کیفیت خوبصورت ہو جاتی تھی کہ جب میں سلام کہتی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو مجھے صرف رونا ہی آتا تھا، بس میں روئے جاتی تھی اور اللہ سے بہت دعائیں مانگتی تھی۔ اور ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ نے میری دعائیں قبول کرنا شروع کر دی۔ تو میں آپ کو بھی آج ایسا طریقہ بتانے لگی ہوں جس سے جس وقت دعا مانگیں گے اللہ انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا معبود ہے۔ ہم گواہی بھی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی پالنے والا نہیں، نہ ہماری ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، نہ ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ جب بھی ہم گریں گے ہمیں سب سے پہلے تھامنے والی وہی ذات ہے، اور جب بھی ہم ٹوٹیں گے ہمیں جوڑنے والا وہی رب ہے۔ جب بھی ہم مانگیں گے ہمیں عطا بس وہی کرے گا۔ تو ہم نے صرف اس سوچ کو ذہن میں رکھنا ہے، پورا یقین اپنے رب کی ذات پر رکھنا ہے اور حالت سجدے میں چلے جانا ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف، غم، پریشانی، دل بوجھل ہو تو آپ سجدے میں سر رکھ لیا کریں، وضو کیا کریں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ، اور اللہ سے معافی کے بعد، اس کے شکر کے بعد سجدے میں سر رکھ کر جو دل کہتا ہے، سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز حاجت کی نیت باندھ لیں، اور اس نماز میں آپ جو کہہ سکتے ہیں، جو بول سکتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے عربی ہی پڑھنی ہے۔ میں تو اردو میں بھی اللہ سے بہت باتیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے عربی جس کی سمجھ ہی نہیں لگتی تو میں اللہ کو کیا کہوں، کس طرح سے کہوں۔ صرف عربی پڑھنا ضروری نہیں، آپ دل کی ہر بات کہیں، اسے سنائیں، اسے بتائیں رو رو کر آنسوؤں سے کہ میں مجبور، میں پریشان ہوں، میں بے بس ہوں، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں، طاقت ساری تیرے پاس ہے، تو قادر بھی ہے، تو مقتدر بھی ہے، تو عالم بھی ہے، تو علیم بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو رحمان بھی ہے۔
اے اللہ مجھے اس وقت تیری سخت ضرورت ہے، اے مالک میرا ساتھ دے دیجئے۔ اللہ ساتھ دیتا ہے، یقین کیجئے وہ ہاتھ نہیں چھڑاتا، اس کا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ آپ جب سجدے میں جائیں، جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو سجدے میں جائیں، یا مالکو یا مالکو رو کر، ادب سے گڑ گڑا کر، جیسے ایک سمجھ جائیے کہ ادنا غلام اپنے مالک کے سامنے ہے اور اس سے کچھ چاہتا ہے، لیکن یہ بھی کوشش ہے کہ ادب ساتھ ہو، ذرا سا بھی ادب سے ہٹ کر بات نہ ہو، ادب کو ملحوظ خاطر رکھے، اور یا مالک یا مالک یا مالک یا مالک یا مالک، کبھی یا مالک کو بھی کہتے ہیں، یا مالک بھی کہہ لیتے ہیں، یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اور دل سے، اور اس قدر سوچیں کہ اللہ کی ذات کے سوا آپ کو اس مصیبت سے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ تڑپ تڑپ کر مانگے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، یا مالکو جو نعمتیں میرے پاس ہیں اس کا بھی تو ہی مالک ہے، یا مالکو جو تو عطا کرے گا وہ بھی تیری ہی ملکیت میں ہے، یا مالکو جو جس چیز کی، جس نعمت کی میں محتاج ہوں اس کا بھی تو ہی مالک ہے، یا مالکو پڑھے انشاءاللہ 100 بار پڑھ سکتے ہیں، تعداد کر سکتے ہیں پوری تو ٹھیک ہے، ورنہ ان گنت پڑھ لیں انشاءاللہ۔ جیسے ہی جائے نماز سے سر اٹھے گا آپ کی ہر دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے، جب بھی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تنگ دستی میں ہو، دولت مال عزت کچھ بھی چاہتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھیے اور سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے مانگ لیجئے، یقین کرے وہ عطا کر دیتا ہے، اس جیسا مہربان ہے ہی کوئی ہی نہیں، جو پالتا ہے اور لگاتار نعمتیں عطا کرتا ہے، گن گن کر نہیں دیتا، سانس جیسی نعمت، آنکھ جیسی نعمت، کان جیسی نعمت، کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے نہیں، لیکن پھر بھی وہ بڑھاتا جاتا ہے، رحمتیں کرتا جاتا ہے، اس سے مانگتے رہیں انشاءاللہ وہ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے، جولیاں بھر بھر کر عطا کرے، آمین ثم آمین۔